اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہو رہا ہے، یقیناً بے شک وہ لوگ جو ان الذین یکفرون باللہ ورسلہ، اللہ اور اس کے رسولوں کا انکار کرتے ہیں، اور یریدون اور چاہتے ہیں کہ یفرقوا بین اللہ ورسلہ، کہ اللہ اس کے رسولوں کے درمیان میں فرق کرے، ویقولون اور کہتے ہیں کہ نؤمن ببعض ونکفر ببعض، کہ ہم بعض پر ایمان رکھتے ہیں اور بعض کا انکار کرتے ہیں، ویریدون ان یتخذوا بین ذلک سبیلا، اور یہ چاہتے ہیں کہ ان یتخذوا بین ذلک سبیلا، وہ اختیار کریں اس کے درمیان کا ایک نیا راستہ۔ اولئک هم الکافرون حقا، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہی لوگ یقیناً حقیقتاً کافر ہیں، اور ہم نے وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، اور ہم نے کافرین کے لیے اہانت والا، رسوا کرنے والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ ابھی آیت یہود و نصارہ کے بارے میں نازل ہوئی، اور بعض مجوسیوں کے بارے میں کہ جن کا دعویٰ یہ تھا کہ یہ بعض رسولوں کو مانتے، بعض کا انکار کرتے۔ یہود موسیٰ علیہ السلام تک کے انبیاء کو تو مانتے، لیکن عیسیٰ علیہ السلام اور حضور پاک علیہ السلام کی نبوت کا انکار کرتے۔ عیسائی، نصرانی سب رسولوں کو مانتے، لیکن نبی آخر الزمان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرتے تھے۔ مجوسی آتش پرست کے بارے میں آتا ہے کہ یہ ایک خاص نبی کو مانتے اور تمام انبیاء کا انکار کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ایک کو مان کر سب کا انکار کرنا، سب انبیاء کا انکار کرنا، یہ بھی کفر ہے، اور سب انبیاء کو مان کر ایک نبی کا انکار کرنا، یہ بھی کفر ہے۔ جب تک کہ تمام انبیاء علیہ السلام پر مکمل طریقے سے ایمان نہیں ہوگا، ان پر، ان کی رسالت پر، ان کی نبوت پر یقین نہیں ہوگا، ایمان مکمل نہیں ہوگا۔ تو انہی کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ اللہ اس کے رسول کا انکار کر رہے ہیں، حالانکہ وہ اللہ کا انکار کرنے والے نہیں تھے۔ کسی نے بھی یہود ہو، نصارہ ہو، اللہ کا انکار نہیں کیا تھا، لیکن رسولوں کی اور نبیوں کی نبوت کو ماننے سے انکار کیا تھا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ نبی کی نبوت کا انکار کرنا، خواہ وہ ایک نبی کو نہ ہو، نبوت کا، نبی کی انکار کرنا، وہ اللہ کا انکار کرنے کا مقام ہے۔ یکفرون باللہ ورسلہ، اور یریدون ان یفرقوا بین اللہ ورسلہ، اور اللہ اس کے رسولوں کے درمیان میں فرق کرنا چاہتے ہیں، دونوں میں جدائی ڈالنا چاہتے ہیں اور تفرقہ پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ تو نبی اور رسولوں کے درمیان میں جدائی ڈالنا یا دونوں کو علیحدہ سمجھنا، اللہ اس کے رسولوں کو، یہ یہود و نصارہ اور کافروں کا طریقہ تھا کہ درمیان میں فرق کرنا۔ مثال کے طور پر علماء نے فرمایا کہ جس طرح اللہ پر ایمان لانا واجب، نبی پر ایمان لانا واجب، اللہ کی محبت واجب، نبی کی محبت بھی واجب، اللہ کی تعظیم بجا لانا یہ بھی واجب اور ضروری، اور انبیاء علیہ السلام کی تعظیم بجا لانا یہ بھی واجب، اور اللہ تعالیٰ کی
کہ یہ لوگ دونوں میں فرق کیا کرتے، اللہ کے احکامات کو تو قبول کرنے کے لیے تیار ہو جاتے، رسول کے احکامات کو، رسول کی باتوں کو، رسول کی محبت کا معاملہ آ جائے، تعظیم کا معاملہ آ جائے اور اطاعت اور فرمانبرداری کا معاملہ آ جائے تو وہ اپنے آپ کو پیچھے کر لیتے، یہ تفرقہ کیا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یہ تفرقہ کرنا اور دونوں میں جدائی پیدا کرنا، اللہ اس کے رسول کے احکامات میں ہو، اطاعت میں ہو، معصیت اور نافرمانی میں ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بے شمار مقامات پر فرما دیا کہ رسول کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے، رسول کی نافرمانی اللہ کی نافرمانی ہے، رسول کی محبت اللہ کی محبت ہے، اور رسول کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے، رسول کی بیعت اللہ کی بیعت ہے۔ بے شمار مقامات پر اللہ تعالیٰ نے رسول کے تمام معاملات کو اپنے معاملات کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ملا دیا، جوڑ دیا۔ تو اب یہ اس کے اندر تفرقہ کرنا یہ یہود و نصارہ کا اور مشرکین کا، کافروں کا طریقہ تھا۔ تو یکفرون باللہ ورسولہ ویریدون ان یفرقوا بین اللہ ورسولہ ویقولون نؤمن ببعض ونکفر ببعض، اور یہ کہتے تھے کہ ہم ایمان رکھیں گے بعض پر، ونکفر ببعض، اور بعض کا ہم انکار کریں گے، ویریدون ان یتخذوا بین ذلک سبیلا، اور یہ چاہتے ہیں کہ وہ اختیار کرے اس معاملے میں ایک نیا راستہ اختیار کرنا چاہتے ہیں۔ یعنی ایک راستہ تو وہ ہے کہ سراسر انبیاء کا انکار کر دینا، اور ایک راستہ یہ ہے کہ تمام انبیاء علیہ السلام کو ماننا۔ تو یہ ایک نیا طریقہ اختیار کر رہے ہیں، بیچ کا راستہ، بیچ کی راہ اختیار کر رہے ہیں کہ کل انبیاء کا انکار بھی نہیں، کل انبیاء کو ماننا بھی نہیں، بلکہ بعض کو ماننا بعض کو نہ ماننا، ایک نیا راستہ انہوں نے اختیار کر لیا۔ وَيَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا أُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ حَقًّا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہی لوگ کافر ہیں حقاً، یعنی حقیقت میں یہی لوگ کافر ہیں، اور أُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ حَقًّا وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، اور ہم نے کافرین کے لیے اہانت والا عذاب تیار کر رکھا ہے کہ ایک اگر رسول اور نبی کو بھی اگر کسی نے نہ مانا تو یہ ایسا شخص کافر ہو گیا، اور کافر کا کیا مقام ہے اور اس کے لیے اللہ نے کیا تیار کر رکھا ہے، اہانت والا، رسوا کرنے والا عذاب اللہ نے تیار کر رکھا۔ اب اس کے برخلاف اللہ تعالیٰ آگے کی آیت میں فرما رہا ہے سچے اور پکے مسلمانوں کا کیا شیوا تھا، ان کا کیا طریقہ کار تھا کہ والذین آمنوا باللہ ورسولہ، اور وہ لوگ جو اللہ کے خاص بندے، اللہ کے سچے اور پکے ایمان والے وہ ہیں، تو والذین آمنوا باللہ ورسولہ، جو اللہ پر، اس کے تمام رسولوں پر ایمان لاتے ہیں، وَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ، اور اللہ کے نیک بندوں کا، سچے اور پکے بندوں کا یہ شیوا طریقہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ اس کے رسولوں کے درمیان میں تفرقہ فرق نہیں کرتے، جیسا کہ یہ یہود و نصارہ فرق کر کے دونوں کے معاملات کو علیحدہ کر رہے ہیں، یہ اللہ کے نیک بندے یہ وَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ، ان میں سے کسی کے درمیان میں فرق نہیں کرتے، یعنی ہر ایک تو ہر نبی کی نبوت اور رسالت کو مانتے ہیں، اور نبوت اور رسالت میں کوئی کمی بیشی نہیں کرتے، اور دوسری یہ کہ اللہ اس کے رسول کے درمیان میں یہ جدائی درمیان میں نہیں ڈالتے کہ اللہ کا حکم تو ماننا واجب ہے، رسول کی بات کو ماننا واجب نہیں ہے، اللہ کی رضا یہ سب کچھ حقیقی ہے، رسول کی رضا اور خوشنودی یہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اس طرح کا تفریقہ یہ نہیں کیا کرتا۔ تو معلوم ہوا کہ اللہ اس کے رسول کے درمیان میں فرق نہ کرنا
دونوں کو ایک دوسرے کی ذات سے ملانا اور تمام احکامات میں ایک کو دوسرے کے ساتھ اتصال اور ملا دینا، یہ ایمان والوں کا طریقہ رہا ہے۔ اور جو علیحدگی اختیار کرنا اور فرق کرنا دونوں کے درمیان میں، یہ کافروں کا طریقہ ہے۔ اب یقیناً یہ بات تو، اس بات کا تو کوئی قائل نہیں ہے کہ یہاں فرق نہ کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دونوں کی ذات ایک ہے، نعوذ باللہ، ذات کے تعلق سے یہاں پر فرق نہیں ہے، بلکہ یہاں پر احکامات کے تعلق سے فرق کرنا۔ یہ ہر معاملے میں جہاں پر اللہ کا ذکر آتا ہے، رسول کا ذکر، اللہ کا وہاں پر تذکرہ کیا جاتا ہے تو رسول کا تذکرہ، تو تذکرے میں ہو، محبت کے معاملے میں ہو، اطاعت کے معاملے میں ہو، عبادت کے معاملے میں ہو اور رضامندی کے معاملے میں ہو، تو یہ دونوں کو ایک دوسرے سے ملانا، یہ مطلب ہے۔ یہ نہیں کہ نعوذ باللہ رسولوں کو اللہ کی ذات سے ملا دیا جائے، اس کا تو کوئی قائل نہیں ہے۔ اب رسول کو اللہ سے ملانے کا کیا مطلب ہے؟ تو مطلب یہی ہے کہ ان کے ان دونوں کو احکامات میں ایک دوسرے کے ساتھ ملانا، کہ دونوں کے احکامات میں، دونوں کی محبت اور عبادات اور اطاعت میں فرق نہ کرنا، کیونکہ فرق کرنا ابھی بیان کیا گیا، یفرقون بین اللہ و رسولہ، دوسرے مقام پر اللہ نے فرمایا کہ اللہ اس کے رسول کے درمیان میں فرق کرتے ہیں، تو ملانا یہ اللہ کے نیک بندوں کا طریقہ رہا ہے۔ اور علماء نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر مقام پر اپنے ساتھ اپنے رسول کا ذکر فرمایا، خواہ وہ کسی بھی موقع پر ہو، ہر جگہ پر اللہ تعالیٰ نے، کوئی ایسا مقام نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اور رسول کے درمیان میں کوئی جدائی رکھی ہو۔ ہر جگہ پر اللہ تعالیٰ نے اپنے ساتھ اپنے رسول کو شامل کیا، ملایا ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ ملا رہا ہے اور یہ اس کو دونوں کے درمیان میں جدائی ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو یہ نہ اللہ کا طریقہ ہے، نہ اللہ کے نیک بندوں کا طریقہ ہے۔ یہاں تک کہ علماء نے فرمایا کہ کلمہ توحید میں بھی اللہ تعالیٰ نے، اس توحید کے کلمے میں بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے ساتھ اپنے حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام رسول کے نام کو شامل کر دیا۔ اور پھر علماء نے یہ تک کہا کہ ایک تو کلمے میں اللہ کی وحدانیت کے ساتھ رسول کا نام آ گیا، اور دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ کو اپنے نام کے ساتھ اپنے رسول کے نام سے اتصال اور ملانا اتنا پسند ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر لفظوں میں بھی، الفاظ میں، لکھت میں بھی اپنے نام کے ساتھ حضور کے نام کو علیحدہ لکھنا بھی، یہ بھی گوارا نہیں فرمایا۔ چنانچہ لا الہ الا اللہ کے بعد اللہ پر جب کلمے کی توحید ختم ہو رہا ہے تو اللہ کے ساتھ محمد رسول اللہ شروع ہو رہا ہے۔ لا الہ الا اللہ، یہاں اللہ کا انتہا ہوئی، ادھر کلمہ رسالت میں محمد رسول اللہ کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے اس طرح دونوں کو ملایا، کلمے کے اندر بھی، کہ الفاظ میں بھی کوئی فرق نہ رہنے پائے، لکھنے میں بھی کوئی فرق نہ رہنے پائے، اتنا اللہ تعالیٰ نے ملا دیا۔ وَلَمْ يُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ أُولَٰئِكَ سَوْفَ يُؤْتِيهِمْ أُجُورَهُمْ، تو یہی لوگ ہیں جو اس طرح ہر معاملے میں اللہ اس کو رسول کے درمیان میں تفرقہ نہیں کرتے اور ان کی تعظیم اور ان کی محبت میں برابر کا معاملہ کیا کرتے ہیں، تو اولئک سوف یؤتیہم اجورہم، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کو یقیناً اجر عطا فرمائے گا، ان کا اجر، سوف یؤتیہم اجورہم، تو ان کے اجور عطا فرمائے گا۔ یہ علماء فرماتے ہیں کہ اجر عطا فرمائے گا نہیں کہا، جمع فرمایا، ان کے اجروں کو عطا فرمائے گا۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک عمل پر ایک اجر نہیں دیتا، بلکہ ایک عمل پر کئی گنا اجر اضافہ کر کے دیتا ہے۔ اس وجہ سے یہاں جمع کا صیغہ استعمال کیا گیا ہے۔ سوف یؤتیہم اجورہم، ان کے اجر و ثواب کو اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ مثلا
اللہ نے حکم دیا نماز پڑھنے کا، تو علماء نے مثال دیا نماز فرض ہے، نماز ایک عمل ہے، لیکن اس ایک عمل کے کرنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کئی ایک اجر و ثواب پہلے ہی عطا فرماتے جا رہا ہے۔ مثلا اگر آپ نماز کے لیے پہلے وضو کرتے ہیں، وضو کرنے کے ساتھ ہی آپ کو صغیرہ چھوٹے گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ آپ نے ہاتھ دھویا، ہاتھ سے گناہ جھڑ گئے، چہرہ دھویا، چہرے سے گناہ جھڑے، پیر دھویا، پیر سے گناہ جھڑے، مسح کیا، سر سے گناہ جھڑ گئے۔ اب پھر یہ اس کے بعد گھر سے نکل کر باہر قدم رکھ رہے ہیں، ایک ایک قدم پر نیکی مل رہی ہے، ایک ایک قدم پر نیکی مل رہی ہے، یہ گناہ معاف ہو رہا ہے، درجہ بلند ہو رہا ہے۔ اور پھر اگر آپ نے مسجد میں نماز کے انتظار میں بیٹھا تو یہاں دیکھیے ابھی نماز جس کو اللہ نے فرض کیا ابھی وہ ادائیگی ابھی شروع ہی نہیں ہوئی، ابھی آپ انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ لیکن انتظار میں بیٹھنے والے کے تعلق سے آتا ہے کہ نماز کے انتظار میں بیٹھنے والے کو اتنا ہی ثواب ملتا ہے جتنا نماز پڑھنے والے کو ملتا ہے۔ اب یہ نماز سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے اجر و ثواب بندے کو عطا فرما رہا۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ایک عمل پر کئی کئی گنا اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ اس میں آگے فرما رہا ہے وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خوب بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے، کہ وہ گناہوں کو خوب بخشتا بھی ہے، اور صرف بخشتا ہی نہیں ہے، گناہ بخش دیے جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی طرف سے اجر و ثواب بھی عطا فرماتا ہے، جیسے رحیم بھی۔ غفور الرحیم، علماء نے فرمایا کہ اللہ کی صفت کے لیے غافر کا لفظ بھی آیا ہے، غفار بھی آیا ہے، غفور بھی آیا ہے۔ یہ تینوں نام اللہ کے ہیں، غافر گناہ کو معاف کرنے والا بھی، اور غفور خوب بخشنے والا۔ غفار کے معنی بھی بہت بخشنے والا، لیکن غفور کے تعلق سے علماء فرماتے ہیں یہاں غفور الرحیمہ کہا گیا تو غفور کے معنی یہ ہے کہ جس کی عادت ہی بخشنا ہو اس کو غفور کہا جاتا ہے۔ جس کی عادت ہی بخشنا ہو، مغفرت جس کی عادت ہو اس کو غفور کہا جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ عادت کریمہ ہے کہ وہ اس کی عادت کریمہ ہے کہ وہ صرف بخشنا اس کا یہ عادت کریمہ ہے۔ تو معلوم ہوا کہ سزا دینا یہ اس کی عادت نہیں ہے۔ کبھی اللہ تعالیٰ بندے کو سزا دیتا ہے تو اپنی رضامندی کے خلاف، ناراضگی کے ساتھ، عادت کے خلاف اللہ تعالیٰ جس کو سزا دیتا ہے وہ بھی تاکہ اس سزا کی وجہ سے وہ بندے کو عبرت ملے، نصیحت ملے، دوسروں کو نصیحت حاصل ہو جائے، اس کے خاطر سزا دیتا ہے۔ تو سزا دینا یہ اس کا شیوا اور عادت نہیں ہے، بخشنا اس کی عادت ہے، اس میں سے اللہ تعالیٰ نے اس کو غفور بنایا اپنی صفت کے لیے۔ غفور الرحیم، اور بخشتا بھی ہے، وہ بخشنے والا بھی ہے۔ اس لیے حدیث میں کیا آیا ہے کہ میری رحمت میرے غضب پر غالب آ چکی ہے، کہ میں غضب اور کسی بندے پر ناراضگی کا اظہار بہت ہی کم کیا کرتا ہوں، بلکہ رحمت اور بندے کو اپنی طرف سے یہ مغفرت اور رحمت اور اجر و ثواب یہ زیادہ عطا کرتا ہوں۔ رحم کرنا میرا شیوا ہے اور غضب یا ناراضگی کا اظہار کرنا شیوا نہیں ہے، لیکن بندے جب حد سے تجاوز کر کے سرکشی کرتے ہیں تو بندوں کو عبرت کے لیے یا ان کو نصیحت کے لیے کبھی کبھار سزا دے دیتا ہوں۔ تو کان اللہ غفور الرحیم، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خوب بخشنے، ایک ایک عمل کے اوپر اللہ تعالیٰ ایسے اجر عطا فرما رہا ہے۔ ایک عمل کا بدلہ ایک، یہ عدل ہوا، اور ایک کے بدلے میں 10 گنا یا 700 گنا دے رہا ہے، اس کا فضل ہوا۔ اور یہی نہیں بلکہ علماء نے کہا کہ اس کے فضل کا کوئی انتہا نہیں ہے، کہ بسا اوقات تو اگر مسجد حرام میں اگر آپ نماز پڑھیں تو ایک نماز کا ثواب 1 لاکھ نماز کے ثوابوں کے برابر ہے۔ مسجد نبوی میں پڑھیں تو 50,000 نمازوں کا ثواب ملے گا۔ مسجد اقصی میں پڑھیں تو آپ کو ایک نماز کا ثواب 25,000 نمازوں کے برابر ملتا ہے۔ تو ایک کا ایک بدلہ دینا یہ عدل ہے، انصاف ہے، لیکن اللہ تعالیٰ عدل سے کام نہیں بلکہ 99,999 یہ فضل دے رہا ہے ایک عدل کے اوپر۔ یہ اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے اتنا فضل عطا فرما رہا ہے، تو یہ اس کا فضل،
یہ اس کا مہربانی اور اس کی رحمت اس کے غضب پر ایسے غالب اور چھائی ہوئی ہے۔ اور پھر یسألک اہل الکتاب ان تنزل علیہم کتابا من السماء، تو یہاں پر یہود و نصارہ کی اس آیتوں میں کفر کا ذکر کیا گیا کہ اس طرح کے وہ فرق کرتے ہیں، کفر کرتے ہیں، انکار کرتے ہیں کہ یہودی عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے، عیسائی حضور نبی آخر زمان علیہ السلام کا انکار کیا کرتے تھے۔ اب یہاں اور ایک ان کی صفت بیان کی جا رہی ہے، یہ ان کی سرکشی کہ حضور کے زمانے ہی میں کوئی ظاہر نہیں ہوئی، ان کی سرکشی اور بغاوت تو موسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے چلی آ رہی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جو ان کے خاص نبی تھے، ان کے ساتھ بھی یہ زیادتی کرنے اور ظلم کرنے اور بغاوت کرنے میں پیچھے نہیں ہٹا۔ یسألک اہل الکتاب ان تنزل علیہم، اب ایک یہ سوال کرتے ہیں آپ سے، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے یہ سوال کرتے ہیں، کون؟ اہل کتاب سوال کرتے ہیں، ان تنزل علیہم کتابا من السماء، کہ آپ ان کے اوپر ایک کتاب کو نازل کریں۔ تو یہ اس کے شاید نزول کے تعلق سے آتا ہے کہ یہود کی ایک جماعت جس میں کعب بن اشرف اور بڑے بڑے سردار یہودی تھے وہاں پر، انہوں نے آ کر حضور پاک علیہ السلام کی خدمت میں انہوں نے کہا کہ ہم آپ کی نبوت اور رسالت کو جب تک نہیں مانیں گے جب تک کہ قرآن ایک وقت نازل ہو جائے جو آہستہ آہستہ نازل ہو رہا ہے، وہ ایسا نازل نہ ہو بلکہ موسیٰ علیہ السلام کو جیسا تورات ملی تھی وہ ایک وقت مکمل عطا کر دی گئی تھی، ہم کو بھی اس طرح کتاب اگر ملے گی تو ہم آپ پر ایمان لائیں گے۔ ایک بات انہوں نے یہ کہی تھی، اور ایک بات انہوں نے یہ بھی کہی تھی کہ یہ کتاب جو نازل بیک وقت ہوگی تو اس کے اندر ہمارے سرداروں کے نام کے ساتھ اس کے اندر ذکر ہونا کہ یہ فلاں سردار کے نام اللہ کی طرف سے یہ پیغام میں بھیجا گیا ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، تم اس کو مانو اور نبی آخر الزمان علیہ السلام پر ایمان لے آؤ۔ اور تیسری بات انہوں نے یہ بھی کہی تھی کہ جبرائیل علیہ السلام تو لے کر آتے ہیں، اب کلام ایسا ہم کو ہونا چاہیے کہ جبرائیل نے بلکہ میکائیل علیہ السلام ہمارے پاس کلام پر لے کر آئے، نازل کر۔ تو اور پڑا کے انہوں نے سوالات کیے، حالانکہ وہ ماننا مقصد نہیں تھا، تسلیم کرنا مقصد نہیں تھا، سرکشی کی بنیاد پر، صرف عناد کی بنیاد پر۔ کیوں؟ اس سے بڑھ کر جو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جو نشانیاں انہوں نے مانگا تو اللہ تعالیٰ نے سب نشانیوں کو ظاہر کرتا گیا۔ 10 بڑے بڑے معجزے موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے عطا فرمائے۔ ہر معجزہ جب عطا ہوتا تو عطا ہونے سے پہلے کہتے کہ ہم کو ایسا معجزہ چاہیے، وہ عطا ہو جاتا پھر دوسرا اس کا انکار کرتے ہوتے اور ایک دوسرا معجزہ بنا۔ تو اس طرح ان کی عادت تھی۔ تو یہاں پر حضور پاک علیہ السلام کے پاس بھی آ کر انہوں نے یہی کہا کہ آپ بیک وقت کتاب نازل کر دیجیے، کیونکہ آپ کے قرآن کریم یہ آہستہ آہستہ نازل ہو رہی ہے، کیونکہ قرآن کریم 23 سال کی مدت میں آہستہ آہستہ وقتاً فوقتاً ضرورت کے مطابق نازل کیا گیا۔ تو انہوں نے کہا کہ بیک وقت نازل کر دیا جائے۔ تو یہاں کہا گیا کہ یسألک اہل الکتاب ان تنزل علیہم کتابا من السماء فقد سألوا موسیٰ اکبر من ذالک۔ ارے یہ تو حضور پاک علیہ السلام کو تسلی دینے کے لیے کہا جا رہا ہے، حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے یہ بات کر رہے ہیں، موسیٰ علیہ السلام سے تو انہوں نے اس سے بڑھ کر باتیں کہی ہے۔ فقد سألوا موسیٰ من ذالک اکبر من ذالک، اس سے بڑھ کر انہوں نے خطرناک بات موسیٰ علیہ السلام سے انہوں نے کہی جو ہونے والی نہیں تھی۔ کیا کہا تھا؟ فقالوا ارنا اللہ جہرتاً، اے موسیٰ اللہ تعالیٰ کو آپ اللہ تعالیٰ کا ہم کو کھلا دیدار کروائیے تو ہم اس کا دیدار کرنے کے بعد آپ پر ایمان لائیں۔ جس طرح آپ نے جا کر اس کا ایک جلوہ دیکھا تھا، تجلی دیکھی تھی، ہم کو بھی اللہ تعالیٰ
واضح نظر آ جائے، ہم کھلے میدان میں ٹھہرتے ہیں، اللہ کا وہاں پر ہم کو دیدار ہو، تو ہم جب اپنے آنکھوں سے دیکھیں گے تب ہم اللہ پر ایمان لائیں گے۔ انہوں نے یہ خطرناک سوال کیا تھا، کیوں؟ اس وجہ سے کہ یہ ناممکن سوال کیوں تھا؟ اس وجہ سے کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ کا دیدار کرنا یہ سر کی آنکھوں سے، نگاہوں سے یہ ناممکن ہے کہ کسی کے انسان کی آنکھوں یا کسی بھی ذات کے لیے یہ لائق نہیں ہے، نہ وہ طاقت رکھتا ہے کوئی کہ اللہ تعالیٰ کا دیدار کر سکے دنیا میں۔ ہاں البتہ اللہ کا دیدار جنت میں ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان والوں کو وہ آنکھ عطا فرمائے گا جو رب کے دیدار کی قابل اور لائق بنے، تب وہ اللہ تعالیٰ اس کو دیدار عطا فرمائے گا۔ تو انہوں نے یہاں پر یہ مطالبہ کیا، ارنا اللہ جہرتاً، تو کیا ہوا؟ فأخذتهم الصاعقة بظلمهم، تو ان کے اس ظالمانہ سوال کی وجہ سے، اس ظلم کی وجہ سے ان کے اوپر ایک کڑک، ایک خطرناک آواز ان کو لاحق ہوئی، فأخذتهم الصاعقة بظلمهم، اور وہ وہیں پر ڈھیر ہو گئے، ہلاک ہو گئے۔ ان کی ایک اللہ کی شان میں گستاخی، بے ادبی اور اللہ کا دیدار کرنے کا جو انہوں نے مزہ کا خیز انہوں نے جو سوال کیا تھا، انہوں نے ان کو یقین، نبی کی بات پر یقین نہیں آیا، اور وہ یہ کہنے لگے کہ ہم اللہ ایک ہے، اللہ کو ماننا ہے، ہم آپ کی زبان سے نہیں سنتے تسلیم کرتے، بلکہ ہم کو اللہ تعالیٰ خود بخود کھلم کھلا ہم کو نظر آ جائے تب ہم اللہ کی توحید کے اس کے قائل ہوں۔ تو انہوں نے نبوت کے راستے سے، وسیلے سے رب کو ماننے کا انکار کر دیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک کڑک اور آواز ان کو پر بھیجی، جو آواز ان کو پہنچ کر ان کو وہیں پر ہلاک کر دیا۔ فأخذتهم الصاعقة بظلمهم۔ اب یہاں پر علماء نے کہا کہ یہی مطالبہ موسیٰ علیہ السلام نے بھی کیا تھا، ربی ارینی انظر الیک، اے رب اپنا جلوہ دکھا، میں تجھ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو یہ مطالبہ تو موسیٰ علیہ السلام نے بھی کیا تھا، تو پھر ان پر تو اللہ کا عتاب نہیں آیا، اللہ کی ناراضگی نہیں آئی، ان پر کیوں ناراضگی آئی؟ تو علماء نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام کا مطالبہ رب کی محبت میں تھا، شوق دیدار میں تھا، اور قرب اور وصل کے طور پر تھا۔ رب کی محبت میں ڈوب کر انہوں نے کہا تھا، اے باری الہٰ، تیری محبت میری اندر تو ٹوٹ ٹوٹ کر پائی جا رہی ہے، انگ انگ میں تیری محبت ہے، اب تیرا دیدار مجھے کروا دے تاکہ تیری محبت میں اور سرشار ہو جاؤں، تیری محبت میں اور اضافہ ہو جائے۔ اس کے خاطر انہوں نے محبت میں، شوق میں، وارفتگی میں اللہ سے دیدار کا مطالبہ کیا تھا۔ اس وجہ سے ان کو اللہ تعالیٰ نے تجلی سے سرفراز فرمایا۔ لیکن یہاں ان لوگوں کا مطالبہ کہ نہ محبت کی وجہ سے تھا، نہ شوق کی وجہ سے، بلکہ سرکشی کی بنیاد پر تھا، یہ ان کے بغض اور عناد کی بنیاد پر تھا۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے اس ارادے پر یہ عنادانہ اور سرکشہ آمیز یہ مطالبے پر اللہ تعالیٰ نے ان کو ہلاک کر دیا۔ تو معلوم ہوا کہ کسی بھی چیز کا خواہش کرنا، درخواست کرنا، سوال کرنا، یہ اس کے اندر کسی بھی بات کو سوال کرنا یہ برا نہیں ہے۔ اب وہاں پر یہ دیکھا جائے گا کہ سوال کرنے والے کی نیت کیا ہے، اس کی نیت میں کتنا اخلاص ہے، اس کی نیت میں کتنا فطور ہے، اس کے مطابق وہ سوال کا حکم لگایا جائے گا۔ تو فقالوا ارنا اللہ جہرۃ فأخذتهم الصاعقة بظلمهم ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البینات۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کے وہ یہودی، انہوں نے جب موسیٰ علیہ السلام نے کوہ طور پر آپ جانے کا معاملہ ہوا اور تورات کو آپ لانے کے لیے گئے، تو آپ نے اپنا نائب حضرت اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کو بنا کر کہا کہ ہارون تم میرے قوم کی نگرانی کرنا، میں رب سے احکامات کو لے کر آتا ہوں۔ جب وہاں سے آپ رخصت ہوئے تو یہاں پر جو لوگ موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے تھے، ہارون علیہ السلام کے نائب بننے کے ساتھ ہی پھر قوم کے بعد لوگوں میں سے کسی نے پھر وسوسہ ڈالا، شیطان آ کر بہکانے لگا اور پھر ان کو بت پرستی کی طرف مجبور کر دیا۔ تو اسی
اسی کی طرف اشارہ کیا ثم اتخذوا العجل، بلکہ روایت میں آتا ہے کہ سامری نامی وہ شخص تھا تو اس نے کیا کیا، سونے کا بت بنایا، پورے لوگوں سے سونا جمع کیا، جمع کر کے سونے کا بت بنایا، بنا کر کہا کہ اس کی عبادت کی جانی چاہیے، تو سونے کا بت، سونے کا بچڑا بنایا گیا۔ ثم اتخذوا العجل، پھر انہوں نے بچڑے کی پرستی شروع کر دی، بچڑے کو اختیار کر لیا۔ ثم اتخذوا العجل من بعدهم فعفونا عن ذلك، پھر کیا ہوا، ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البینات، کہ بینات، دلائل، حجت اور واضح نشانیاں آ جانے کے بعد بھی انہوں نے یہ بچڑے کو معبود بنا لیا، اس کی پرستی شروع کر دی۔ پھر اب جب موسیٰ علیہ السلام وہاں سے لوٹے واپس آئے تو انہوں نے دیکھا قوم کے لوگ بت پرستی میں مبتلا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو دیکھنا تھا کہ ان کا رعب و دبدبے کی وجہ سے وہ پورے قوم ڈر گئی، کانپ گئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا فوراً اپنے اس بچڑا پرستی اور بت پرستی کو سے توبہ کر لو، اس شرک سے باز آ جاؤ۔ تو سب لوگوں نے موسیٰ علیہ السلام کے آنے کے بعد پھر اللہ کی بارگاہ میں توبہ کی اور شرک سے انہوں نے ندامت کا اظہار کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فعفونا عن ذلک، تو ہم نے ان کو معاف فرما دیا۔ ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البینات فعفونا عن ذلک، تو ہم نے ان کو معاف فرما دیا، اس وجہ سے کہ وآتینا موسیٰ سلطانا مبینا، کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو واضح سلطنت عطا فرمائی تھی۔ کہ سلطنت کے معنی، سلطان کے معنی دلیل کے، حجت کے بھی آتے ہیں، سلطان کے معنی سلطنت، بادشاہت کے بھی آتے ہیں، سلطان کے معنی علماء نے کہا کہ رعب اور دبدبے کے بھی آتے ہیں۔ ہم نے واضح ان کو رعب اور دبدبہ عطا فرمایا تھا، تو موسیٰ علیہ السلام کا وہ رعب دیکھ کر، وہ دبدبہ دیکھ کر سب لوگ خائف ہو گئے، ڈر گئے اور اپنے شرک اور کفر سے انہوں نے توبہ کر دی۔ وآتینا موسیٰ سلطانا مبینا، کہ یہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو واضح سلطنت عطا فرمائی تھی اور واضح حجت اور دلائل ان کو دیا تھا، اور ایک دو ان کو نشانیاں اور معجزات نہیں بلکہ روایتوں میں آتا ہے کہ 10 آپ کو واضح نشانیاں اور معجزات دیے گئے تھے۔ مثلا آپ کے لکڑی کا، عصا کا یہ معجزہ کہ وہ عصا سانپ بن کر وہ سامنے اژدہوں کو کھا جایا کرتا تھا۔ ید بیضا، آپ اپنے دست مبارک کو اپنے بازو میں داخل کر کے باہر نکالتے تو ہاتھ آپ کا چمکنے لگتا تھا۔ تو اس طرح کے آپ کو اللہ تعالیٰ نے کئی واضح معجزات عطا فرمائے تھے۔ تو آتینا موسیٰ سلطانا مبینہ کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو واضح سلطنت بھی دی اور دلائل بھی دیے، حجت بھی دی، اور واضح ہم نے ان کو ایسے نشانیاں دی تھی جس کے ذریعے سے ان کی نبوت کی تائید ہو سکے۔